أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات بانی مجلس اعزا ذاکرین اور سامعین مجلس کی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات ہوں۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے اور آیت کا مضمون عظمت اہل بیت ہے۔ ویسے بھی اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، بلندیاں ہوں گی، عظمتیں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ عزیزو، ہم انسان ہیں اور انسان کمال طلب ہے۔ انسان کے مزاج میں کمال طلبی پائی جاتی ہے، وہ فطرتاً کمال کو ڈھونڈتا ہے، مگر ہر ایک کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کمال کا عنوان مختلف ہے۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے مراسم بڑھاتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے تعلقات بہتر کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے۔ علم اگر کہیں کمال پر ہے تو وہ یہ گھر ہے، شجاعت اگر کہیں عنوان پاتی ہے تو وہ یہ دروازہ ہے، سخاوت اگر کہیں حسن پائے تو وہ یہ گھر ہے۔ شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور کرسی کا عالم یہ ہے، کرسی کی کیفیت یہ ہے، شاید کوئی کسی بچے کے لیے بات ہو، کرسی کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے جتنے منصب ہیں وہ سب دنیا دیتی ہے اور دنیا چھینتی ہے، یعنی لوگ ہی بٹھاتے ہیں اور لوگ ہی اتارتے ہیں۔ یہ تو آپ ہر سال نہیں، پاکستان کی قسمت میں تو سال میں کئی بار لکھا ہوا ہے کہ لوگ ہی کرسی پر بٹھائیں اور لوگ ہی کرسی سے اتار دیں۔ تو جو دنیاوی منصب ہیں وہ دنیا دیتی ہے اور دنیا ہی چھینتی ہے۔ اہل بیت اللہ نے اس گھرانے کو اتنی عظمت دی ہے کہ نہ دنیا کے ماننے سے مانے جائیں گے اور نہ دنیا کے منکر ہو جانے سے ان کے کمال میں فرق آئے گا۔ اللہ نے اس گھرانے کو کرسیاں دنیا کی نہیں دی ہیں، اللہ نے اس گھرانے کو کرسیاں آسمان کی دی ہیں، لہذا نبوت یہاں ہے، رسالت یہاں ہے، امامت یہاں ہے، ولایت یہاں ہے۔ یہ کسی کے دینے سے ملی نہیں ہے اور کسی کے چھیننے سے چھنے گی نہیں۔ میں اپنے اب تک کی بات کو اگر میں یوں کہوں، اس کو لفظ بدل کے یوں کہوں کہ منصب اختلافی ہو سکتے ہیں مگر فضیلت اختلافی نہیں ہوتی۔
منصبوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، لیکن فضیلت کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا۔ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں، علم کی فضیلت کوئی چھین نہیں سکتا۔ بھائی میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کی مزاج اور عادت نہیں رکھتا، مگر ایک اعلان ضرور کر رہا ہوں کہ کوئی کہیں سے لا کر کوئی روایت دکھائے کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو۔ مگر کوئی ایک مثال ہو تو ہم بتائیں، کوئی ایک مثال ہو تو ہم بتائیں کہ جب بھی پوچھا گیا علی پوچھنے والے سے پہلے جانتے تھے کہ یہ پوچھے گا کیا۔ علی سوال سے پہلے جانتے تھے کہ یہ سوال کرے گا کیا۔ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے، چھٹے پر بھول گئے کہ چھٹا سوال کیا ہے۔ مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ چھٹا سوال کیا تھا، 7واں کیا تھا، 8واں کیا ہے، اور پھر مولا نے 27 کے 27 سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتائے۔ یہ آپ نے قول بارہا سنا ہوگا میرے بچوں جوانوں، ویسے تو میں نیتوں پہ تو شک کر نہیں سکتا، کچھ تو مجلس نے آپ کو اندر بٹھایا ہوا ہے، کچھ بارش نے بٹھایا ہوا ہے، تو اب آپ کو سن کے تو جانی ہے میری بات۔ یہ جو مولا کا فرمان ہے، یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ جی یہ جو مولا فرمان ہے، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو یہ معمولاً مدرسوں کے باہر اور اسکولوں کے باہر اور اکیڈمیز کے ساتھ کہیں ہال میں بڑے تغرہ بنا کے لگایا جاتا ہے یا اساتذہ کے مقام اور منزلت اور ان کی فضیلت پر بیان کیا جاتا ہے کہ استاد کا مقام بہت بلند ہے۔ مولا فرما رہے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، یعنی جو استاد ہوتا ہے وہ شاگرد اس کا غلام ہوتا ہے، شاگرد کو اس کا غلام ہونا چاہیے۔ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ جہاں یہ استاد کی فضیلت پہ مولا کا فرمان ہے، وہاں مولا کا اعلان بھی ہے، کوئی مجھے ایک حرف تو سکھائے، میں غلام ہونے کو تیار ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور میرے ساتھیوں، میرے بچوں، حدیثوں کو سنو پڑھو مگر ترجمہ ہوتا ہے۔ کیا بہتر ہو جائے کہ ہمیں عربی آ جائے اور ہم ترجمے کے محتاج نہ ہو، ہمیں خود مولا کا کلام سمجھ میں آنے لگے، ہمیں خود اللہ کا کلام سمجھ میں آنے لگے، ہم ترجموں کے محتاج نہ ہو۔ اب مثلا ترجمہ جس نے کر دیا چلا آ رہا ہے وہی ترجمہ، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، چلا آ رہا ہے، سبھی لکھ رہے ہیں، امام بارگاہ میں بھی لکھا ہوا ہے، جبکہ نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نبی نے کب فرمایا؟ اس کا مطلب یہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے، جن میں ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے، یعنی مردوں کے سردار ہیں۔ معاذ اللہ، یہ تو سرکار نے کہا ہی نہیں ہے نا، ہم سرکار کے اوپر کیوں بات کریں؟ کیسے سوچیں سرکار کے بارے میں؟ یہ نبی نے کہا کب ہے؟ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کا سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسین یہی سردار ہیں۔ اسی جنت میں اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ تو حسنین تمہارے سردار ہیں۔ یہ اس وقت جو مجمع بیٹھا ہے اہل جنت ہے، حسنین سردار ہے۔ بھائی مجلس ختم کر دوں کیا؟ میں نے باہر کے مائک بند کروائے کہ جنہیں آنا تھا وہ آ گئے، اس لیے اب یہ سارے شہر کو کیوں سنا رہے ہو اس بارش میں؟ یہ میں نے ان سے بند کروائے باہر کے مائک، سارے شہر کو کیوں سنا رہے ہیں؟ جنہیں آنا تھا وہ آ گئے، اور ویسے بھی حاضری کی نیاز ہے، یہ جو حاضر ہوگا اسے ملے گی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
اس سے اچھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلوات؟ بھائی ایک اور صلوات. بات آگے جائے، آگے بڑھوں. ایسے ہی مولا کا ایک فرمان، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. ترجمہ اچھا نہیں ہے. مولا علی یہ نہیں فرما رہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں. مولا علی فرما رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، جو علی سے پوچھے گا وہ زندہ رہے گا. مجھے بتائیے کیا مالک اشتر مر گئے؟ جنہوں نے نہیں پوچھا وہ مر گئے، جنہوں نے پوچھا وہ آج بھی زندہ ہے.